بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، ابھی ہم اپنے واٹس ایپ کے گروپ درجہ ختم نبوت میں حاضر ہیں، جس کے اندر ختم نبوت کے متعلقہ سوال و جواب ہوتے ہیں، اور یہاں ابھی ہمارے وسیم تبسم بھائی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے اور اس سوال کو سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد جواب دینے کی کوشش ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ محترم شاہ صاحب، کل کسی کو آپ نے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مرزائی جس کو خدا مانتے ہیں اس کے 100 کے حساب سے کوئی ہاتھ یا ان گنت اس کے سر ہیں، نہیں جیسے کوئی بلا ٹائپ چیز ہو۔ تو میرا یہی سوال تھا کہ کیا جھوٹا نبی مرزا کیا اس کے بارے میں بھی کچھ بکواس کر کے گیا ہے اپنی کتاب میں، جس کو حوالہ بنا کے آپ نے کہا تھا؟ پلیز ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وسیم تبسم بھائی، ہم بات بعد میں کرتے ہیں، حوالہ پہلے جیب میں ڈال لیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے حوالہ طلب کیا، بہت اچھا کیا آپ نے، اچھی بات ہے، شاباش۔ اب آئیے حوالہ جات کی جانب کہ مرزا غلام قادیانی نے خدا کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی ایک ایسے خدا کو مانتا ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پاؤں، بے شمار اس کے جو ہے نا جسم کے اعضاء ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 90 ہے، توضیح مرام ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر یک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تینوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے تینوے کی طرح خدا کی ہستی کو قرار دیا۔ اب اس کو ہم مسلمانوں کا خدا تو نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کا خدا اس قسم کا نہیں ہے جو اعضاء ہے، جس کے ہاتھ پاؤں پیر ہیں۔ اللہ عز و جل بے مثل بے مثال ہے، اس کا بدن نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ بدن سے پاک ہے، وہ اعضائے بدنیہ سے پاک ہے، وہ لیسا کا مثل ہی شیء، اس کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے۔ وہ اب اگر تو کہہ دیا جائے کہ اس کے ہاتھ اور پیر پاؤں ہیں، تو ہاتھ پاؤں تو انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، تو کیا انسانوں کی طرح اس کے ہاتھ پیر ہوگے؟ تو معاذ اللہ، اللہ تو خود کہتا ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ بے مثل بے مثال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی جناب من، خدا کا نظریہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک یہ ہے کہ وہ چور ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 20 ہے، صفحہ 396 ہے، تجلیات الہیہ ہے کتاب کا نام۔ وہ مرزا کہتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ مرزا غلام قادیانی ایک ایسے خدا کو مانتا ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے، چور کسی چور خدا کو مرزا غلام قادیانی مانتا ہے۔ آگے آئیے، مرزا غلام قادیانی کے نزدیک خدا غلطی بھی کر سکتا ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 106 حقیقت الوحی کے اندر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ انی مال افواجی آتی کا بغیا انی مال رسولی اجیب اختی و اسیب و قالو انی لکا وغیرہ، یہ آگے عربی عبارت ہے۔ یہ مرزا نے ترجمہ بھی نیچے لکھا کہ میں فوجوں کے ساتھ ناگہانی طور پر آؤں گا، میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا، اور اپنے ارادہ کو کبھی چھوڑ بھی دوں گا اور کبھی ارادہ پورا کروں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ عز و جل اختی، یہ خطا سے نکلا ہے، خطا کرنا، گناہ کرنا، اسیب اس کو ترک کر دینا اور پورا کر دینا۔ جناب یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مرزا کے نزدیک مرزا کا جو خدا ہے وہ خطا بھی کرتا ہے، اگرچہ اس نے ترجمہ یہاں چھوڑنے کا کیا ہے، لیکن چھوڑنے کا ترجمہ یہ نہیں بنتا، دنیا کی کسی ڈکشنری میں یہ ترجمہ نہیں لکھا جو مرزا نے اپنے پاس ہے یہ ترجمہ کر دیا۔ بہرحال اختی یعنی مرزے کا خدا جو ہے وہ خطا بھی کرتا ہے۔ نیچے انہوں نے حاشیے کے اندر بھی اس کی وضاحت کر دیا ہے، اس وحی الہی میں ظاہری الفاظ یہ معنی رکھتے ہیں کہ میں خطا بھی کروں گا، یہ دیکھیں میں خطا بھی کروں گا، اور ثواب بھی، یعنی جو میں چاہوں گا کبھی کروں گا اور کبھی نہیں کروں گا، اور کبھی میرا ارادہ پورا ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔
ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کے کلام میں آ جاتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے مجھ پہ جو وحی نازل ہوتی ہے اس وحی میں خدا کے کلام میں یہ اکثر چیزیں آ جاتی ہیں کہ میں خطا کرتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، مسلمان ایسے کسی خدا کو نہیں مانتے کہ جو خطا کرتا ہو، جو چوریاں کرتا ہو، جس کے بے شمار ہاتھ پیر پر ہو۔ آگے جناب اس قسم کی اور بھی بڑی خرافات مرزا غلام قادیانی ایک جگہ تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی زبان کے اوپر مرض ہے۔ یہاں دیکھیں روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 312 ہے، ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے؟ وہ کسی کو کہتے نا اوے مر گئے، اور مر گیا ٹردا کیوں نہیں؟ تو ٹردا کیوں نہیں؟ تو مرزا بھی اس طریقے سے استغفر اللہ اپنے خدا کو ڈانٹ کے کہہ رہا ہے کہ کیا تجھے تیری زبان پہ مرض لاحق ہو گیا؟ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو کلام کیوں نہیں کرتا؟ مگر کان مرض سے محفوظ ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ مسلمان ایسے کسی خدا کو نہیں مانتے جس کی زبان پہ مرض ہوتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک خدا وہ ہے جس نے مرزے کو اپنا بیٹا بنایا ہے، مطلب یہ کہ خدا کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 709 کے اوپر مرزا کہتا ہے انتا منی بمنزلتی ولدی، اے مرزے تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسا میرا بیٹا ہے۔ انتا منی بمنزلتی ولدی، ولد بیٹے کو کہتے ہیں، تو میرے بیٹے کی طرح ہے مرزے قادیانی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس قسم کی خرافات کہیں مرزا کہتا ہے کہ میں خدا کے نطفے سے ہوں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں جی روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 71 کے اوپر انتا منی مائنا، تو ہمارے پانی سے ہے۔ مرزا کہتا ہے ہمارے پانی سے ہے، ہمارا نطفہ ہے۔ مرزا کہتا ہے میرا خدا مجھے کہتا ہے تو میرا نطفہ ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نقل کفر نہ باشد، اللہ معاف کرے۔ مرزا غلام قادیانی کا خدا بھی ایک ایسا تھا جو مرزا غلام قادیانی کے اندر رہتا تھا۔ یہاں میں آپ کو صرف حوالے کتابوں کے دیتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 100 پڑھ کے دیکھیں، اور اس طریقے سے آگے صفحہ 101 پڑھ کے دیکھیں، 102 پڑھ کے دیکھیں، 103 پڑھ کے دیکھیں۔ اتنی خرافات مرزا غلام قادیانی اس کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے پوری کائنات کو بنایا، میں خدا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا نطفہ ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا بلا بلا کہتا ہے۔ میں نے پوری کائنات کی تقدیر کو میں نے لکھا اور میں نے پھر خدا سے دستخط کروائے، اور اس قسم کی خرافات مرزا قادیانی بکتا ہے۔ آگے جناب مرزا غلام قادیانی ایک جگہ تو یہ بھی کہہ اٹھا، ایک جگہ تو روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ 55 کے اوپر کہ مرزا کہتا ہے اور مجھ کو وَآتِيتُ صِفَاتَ الْأَفْنَاءِ وَالْأَحْيَاءِ مِنَ الرَّبِّ الْفَعَالِ۔ مرزا کہتا ہے مجھے میرے خدا نے زندہ کرنے اور مارنے کی بھی قوت اور طاقت دی ہے۔ استغفر اللہ۔ کسی کو حی کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو فنا کرنا، افنا اور الاحیاء زندہ کرنے اور مارنے کی قوت اور طاقت مجھ کو دی گئی ہے۔ تو استغفر اللہ۔ یہ تمام تھے جی مرزا غلام قادیانی کے اقوال، اور آگے آپ کو ایک ذرا حوالہ میں نے دکھانا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کس قسم کے خدا کو مانتا ہے اور مرزا قادیانی کے خداؤں کے نام کیا ہیں۔ وہ حوالہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے پوسٹ بھی بنا کے رکھی ہے، اور اس پوسٹ پہ ہم چلتے ہیں تاکہ اس میں حوالہ جات بھی ہم نے دے دیے ہوئے ہیں۔ جناب یہ کالا کالو، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میرے خدا کا نام یلاش ہے، میرے خدا کا نام کالا ہے، میرے خدا کا نام کالو ہے۔ ذکر حبیب کتاب اٹھا کے دیکھیں صفحہ 230 ہے۔ مرزا کہتا ہے کالا کالو دراصل عربی زبان کے عربی الفاظ ہیں، اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا، اور یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے۔ استغفر اللہ۔ کالا بھی کالو بھی دنیا کی کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں، مربیوں، قادیانیوں، کوئی بتاؤ تو صحیح، نگاہ رکھنے والا کس نے کہا کہ یہ خدا کے نام ہے کالا اور کالو؟ مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 203 کے اوپر تحفہ گلڈویہ میں لکھتا ہے اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یلاش
यल्लाश खुदा का ही नाम है, यल्लाश का ही नाम है। ये एक नया इल्हामी लफ्ज है कि अब तक मैंने इसको इस सूरत में कुरान और हदीस में नहीं पाया और ना किसी लुगत की किताब में देखा। इसके माना मेरे पर ही खोले गए। मिर्जा कहता है सिर्फ इसके माना थे मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता, ये यल्लाश भी खुदा का नाम है। ये था जी सवाल का जवाब। आखिर में जनाब पैगाम जो कि हम आजकल दे रहे हैं आपको, और वो ये है कि दरस निज़ामी की हमारी क्लास उसके दाखिले जारी हैं। ऑनलाइन दरस निज़ामी हम करवा रहे हैं, आलम दीन कोर्स। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, तबस्सुम भाई आपसे गुजारिश है, आफ्ताब आलम भाई, तनवीर छीना भाई और दीगर जितने अराकीन हमारे सुनने वाले जितने भी इस वीडियो को ऑडियो को सुनेंगे उनसे गुजारिश है आप सब आलम दीन बन जाएं। अगर तो आप आलम दीन हैं तो बेहतर है, अगर आप किसी मदरसे में पढ़ रहे हैं तो फिर भी बेहतर है, अगर नहीं पढ़ रहे आप कारोबारी मसरूफियात की वजह से फंसे हुए हैं, कोई कारोबार आप करते हैं, किसी दफ्तरी मुलाजम है, कोई आप इस किस्म का मामला है, तो फिर भाई आप ऑनलाइन कर लें। व्हाट्सएप के जरिए आपको सबक दिया जाएगा, आप सुनेंगे समझेंगे, फौरी तौर पे आपको याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलो कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा, अल्लाह खैर करे। 100 लफ्ज अगर उस्ताद पढ़ाएगा तो एक लफ्ज भी पल्ले पड़ जाए बड़ी बात है। तो आप लाजमी तौर पे दाखिला लें। अगर आपको दाखिला लेना हो तो आप हमसे रब्ता करिएगा, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आप बताएं कि मैं दरस निज़ामी में दाखिला लेना चाहता हूं, ठीक है, फिर आपको पूरी तफसीलात बता दी जाएंगी। और हमारा व्हाट्सएप नंबर टाइटल पेज के अंदर लिखा हुआ है, इस वीडियो के टाइटल पेज में। और अरबी ग्रामर कोर्स भी हम करवाते हैं, 3 माह का अरबी ग्रामर कोर्स, वो भी करें आप लोग। खत्म नबूवत कोर्स करवाते हैं, इस किस्म के और कोर्सेज भी हम करवाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।